کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اٹھا کر کے دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یہ جو حسین و جمیل ہے نا، اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یہ چہرے کے اعتبار سے حسین ہے، اگر ایمان بھی مل گیا تو پھر چاند بالائے چاند ہو جائے گا، پھر مزہ آ جائے گا، نور علی نور ہو جائے گا۔ اے اللہ تو اس کو ایمان کی بھی دولت دے دے، اس کے چہرے کو ایمان کی دولت سے منور کر دے۔ میرے آقا نے رات میں یہ دعا کی ہے، اللہ اکبر۔ پھر مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی دعا کی تاثیر کیا ہے؟ اگر تم یہ بات بریلی کے قلندر سے پوچھو تو وہ کہیں گے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ مصطفیٰ نے یہ در دعا کی، ادھر اجابت سے جا کر کے ٹکرائی، رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اور جیسے ہی صبح کا سورج نکلا، وہ صحابی، وہ بندہ، وہ اللہ کا حسین و جمیل بندہ دوڑ کر کے آتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول کیا آپ واقعی سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہے۔ کیا واقعی اللہ نے نبوت دی ہے؟ ہاں اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا امام بھی بنایا ہے الحمدللہ۔ میرے آقا نے اس پر اپنی بات پیش کی، اور آپ نے جب اپنا بیان ختم کر دیا تو اس آنے والے شخص نے مصطفیٰ کے دستے برحق پر کلمہ پڑھنے سے پہلے چند باتیں رکھی۔ اب جرم میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میرے والد کی عمر کے بھی بیٹھے ہیں، بھائی کی عمر کے بھی بیٹھے ہیں، ذرا اس بات کو غور سے سنتے چلیے اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے اور اندازہ لگائیے کہ تمہارے نبی نے کس ظلم کے دور میں جنم لیا تھا، وہ ظلم کی کیسی داستان تھی، وہ ظلم کا کیسا امتحان چل رہا تھا۔ میرے آقا نے جیسے ہی اس شخص سے پوچھا بتاؤ تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آنے والا بندہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے دامن میں آنا چاہتا ہوں، لیکن زندگی میں کچھ کام ایسے کر دیے ہیں کہ دل اجازت نہیں دیتا کہ اسلام کے اندر آیا جائے، کچھ کام ایسے کر دیے ہیں، ایسے گناہ میں نے کیے ہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، اس لیے مجھے شرم لگتی ہے، مجھے ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ تمہارا رب بہت بڑا ہے، تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ رب کی جانب سے پیغام ہمیں مل چکا ہے، تم بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا؟ اب وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول بات یہ ہے میں اپنے محلے کا، اپنے قبیلے کا، اپنی بستی کا سردار ہوں، اور بحیثیت سردار اگر میرے محلے میں کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا اور بیٹا ہوتا تو ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے، اور اگر بیٹی ہوتی تو ہم اس پر ایسا ظلم کرتے کہ اس سے بیٹی چھین لیتے، اور یہ میری ذمہ داری ہوتی کہ میں اس بیٹی کو مارتا، اس کا گلا گھونٹتا۔ اے اللہ کے رسول میں نے اس طرح سے تقریباً 70 بیٹیوں کی گردن گھونٹی ہے، میں نے 70 بیٹیوں کو موت کے گھاٹ پہ اتارا ہے، میں نے 70 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جان لی ہے، میں نے 70 بیٹیوں کو مارا ہے، میں 70 لڑکیوں کا قاتل ہوں۔ میرے آقا نے اتنا سنا تو آسمان سے سدرۃ المنتہا سے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو زمین پہ بھیجا، اور جبرائیل آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے 70 لڑکیوں کو مارا ہے، لیکن چونکہ آپ نے دعا رب سے مانگی ہے تو اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس آنے والے انسان کو یہ مژدہ سنا دو، یہ اسلام کے دامن میں آ جائے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے، اسلام ایک ایسا نظام ہے، اسلام ایک ایسا قانون ہے، یہ خدا کا دین اتنا اچھا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس دین کے اندر آتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب توبہ کر کے اس دامن کو، اسلام کو کوئی پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسا کہ زندگی میں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو تمہاری اگلی پچھلی خطائیں معاف۔ پھر چپ گئے، کہا حضور بات ابھی میری ختم نہیں ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری اگلی بات کیا ہے؟ آنے والا وہ خوش قسمت جو بعد میں ہوئے،
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری داستان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب میں بیٹیوں کو مارا کرتا تھا اور تقریباً 70 بیٹیوں کو جب موت کے گھاٹ پہ میں نے اتار دیا، اب اتفاق سے میری بیوی بھی حمل سے ہو گئی، میری بیوی بھی پریگننٹ ہو گئی اور مجھے سفر پہ جانا ہوا، تو سفر پہ جاتے وقت میں نے اپنی بیوی سے کہا سنو مجھے کچھ وقت لگے گا اور اسی میرے پیچھے ہو سکتا ہے کسی بچے کی پیدائش ہو، میری یہ نصیحت اور یہ وصیت یاد رکھنا کہ اگر تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اس کو اچھے سے پالنا، اور اگر بیٹی ہو تو میرے آنے سے پہلے اس کا گلا گھونٹ دینا، اس کو موت کے گھاٹ پہ اتار دینا۔ بیسل پور کے سنی مسلمانوں اللہ اکبر ذرا سنتے تو چلیے، میرے آقا سے وہ صحابی کہتے ہیں، وہ آنے والا بندہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں یہ کہہ کر کے چلا گیا، میں نے اپنا کام کیا اور اسی درمیان میرے گھر پیدائش ہو گئی، پھر میں جب واپس اپنے گھر لوٹا اور آ کر کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی میں نے دروازے پر ہاتھ مارا، اندر سے ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کے اس نے دروازہ کھولا اور مجھ سے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا بیٹی بچی تو کون ہے؟ اس بچی نے اندر سے کہا سنو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اے اللہ کے رسول جب اس بچی نے اتنا کہا کہ میں اس مالک کی بیٹی ہوں تو میں نے کہا بچی اس گھر کا مالک تو میں ہوں، اس گھر کا مالک تو میں ہوں، یہ ملکیت میری ہے، اس گھر کا مالک میں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ زمین کے اوپر کیسی داستان تھی۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول جب بچی نے اتنا کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، میں نے اتنا سنا تو میں اندر بڑھا، اور جیسے ہی میں اندر بڑھا تو بچی میرے قدموں سے لپٹ گئی اور میرے قدموں سے لپٹ کر کے بولی بابا کہاں تھے اب تک، بابا کہاں تھے اب تک، باہر سے آئے کچھ لے کر نہ آئے، ہاتھ خالی ہے تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں، تم میرے لیے کھلونے لے کر نہیں آئے۔ اے اللہ کے رسول وہ میرے قدموں سے لپٹ گئی اور مجھے بار بار بابا کہتی، کبھی میرے کاندھے پر بیٹھتی، کبھی میرے سر پہ بیٹھتی، کبھی میرے اگلا دامن پکڑتی، کبھی پچھلا دامن پکڑتی، لیکن چونکہ حیوانیت میرے اوپر سوار تھی میں نے بچی کو دھکا مارا اور دور پھینک دیا۔ میری بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہارے خون کا ٹکڑا ہے، یہ تمہارا جگر ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ لیکن میرے دل میں ذرا سا بھی ترس نہ آیا۔ چند دن گزرے، میں نے اپنی بچی کو تیار کروایا، نہلایا دھولایا، سرما لگایا، تیل لگایا اور بیٹی کی کلائی کو پکڑ کر کے میں گھر سے باہر لے گیا، اور گھر سے باہر لے کر کے جیسے ہی چلا بچی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا بابا کیا مجھے نانا کے گھر لے کر کے جا رہے ہو؟ کیا مجھے ماما کے گھر لے کر کے جا رہے ہو؟ کیا مجھے خالہ کے گھر لے کر کے جا رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول وہ بچی بار بار اس طرح کے سوال مجھ سے کرتی، لیکن میرے دل میں چور تھا، میں جھوٹ بولتا بچی کو دلاسا دے دیتا۔ اب جیسے ہی جنگل میں پہنچے میں نے زمین کھودنا شروع کر دی کیونکہ مجھے بچی کو زمین میں دفن کرنا تھا۔ اللہ اکبر، میں بچی کے لیے قبر تیار کر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، آج سورج بالکل اپنے شباب پر تھا اور پسینہ میری پیشانی سے ٹپک ٹپک کر کے زمین پہ گر رہا تھا۔ اے اللہ کے رسول جب میں اس زمین کو کھود رہا تھا بچی اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری چھوٹی سی بچی اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد میرے ہاتھ کو پکڑ کر کے بولی بابا دھوپ میں کیوں کام کرتے ہو؟ دھوپ میں کیوں پسینہ بہاتے ہو؟ چلو ٹھنڈ کے وقت کام کر لینا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بچی نے اتنا کہا اور اس کے گلے میں جو روپٹا پڑا ہوا تھا اس بچی نے اپنا روپٹا میرے سر کے اوپر رکھ دیا اور مجھے دھوپ سے بچا لیا، میرے لیے سایہ بنا دیا۔ اے اللہ کے رسول وہ بچی ایسا کرتے جاتی۔ اب یہ واقعات سنا رہے ہیں لیکن سنانے والا بھی رو رہا ہے، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں، سب کی آنکھوں میں اشک جاری ہے۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول پھر میں نے اس بچی کو دھوکے سے اس قبر کے اندر ڈھکیل دیا اور دھیرے دھیرے میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیا اور اس بچی کو میں نے اس کے اندر دفنانا شروع کر دیا۔ جب بچی کے گلے تک مٹی پہنچی تو بیٹی چیخ کر کے بولی بابا کیا کر رہے ہو؟ مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، اے بابا ایسا نہ کرو۔ اے اللہ کے رسول بچی اس تپتے ہوئے ریت کے اندر، اس صحرا کے اندر، اس آسمان اور زمین کے انہی بیچ میں رو رو کر کے مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ اے اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کو اس زمین کے اندر دفن کر دیا تھا اور بیٹی کو زمین کے حوالے کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ سنانے والا کوئی اور نہیں، وہ سنانے
والے حضرت دہیا قلبی تھے، وہ اللہ کے رسول کے مقدس صحابی تھے، وہ عاشق رسول تھے۔ میرے آقا نے جب اتنا سنا تو میرے آقا فرماتے دہیا قلبی ذرا اس بات کو ایک بار اور سنا دو۔ اب دہیا قلبی پھر سناتے، مصطفیٰ فرماتے ایک بار اور سنا دو، وہ پھر ایک مرتبہ سناتے۔ میرے آقا روتے جاتے، صحابہ روتے جاتے، سنانے والا روتا، سننے والے روتے، پورا مجمع رو رو کر کے اللہ کے رسول کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی درمیان اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور میرے نبی نے یہ مژدہ سنایا، اور بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، بیٹیوں کو برا جاننے والوں، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو بندہ اپنی 3 بیٹیوں کو یا 2 بیٹیوں کو یا 1 بیٹیوں کو پالے، پرورش کرے، اچھی تربیت دے اور اس کا نکاح کر دے، شادی کر دے، اللہ تعالی